غازی ممتاز حسین قاضی کے جنازے میں میں خود شامل ہوا ہوں۔ میں نے حج بیت اللہ کیا ہے اور میں نے حج کے بعد اتنا بڑا اجتماع زندگی میں نہیں دیکھا۔ تا حد نظر سروں کا سمندر تھا اور عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور لوگ جنازے کی چارپائی کو جو ہے وہ بلکہ چارپائی نہیں ایمبولینس کو چھو لینا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے کہ اگر ہاتھ ہی مس ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ یہ ہوتی ہے شان، یہ ہوتی ہے عظمت۔ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੱਟੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, اور میں نے ساتھ دیتا تسی کی کیا ہے ہمیں اس کی چہرے کی تاج نہیں لا سکی میری آنکھیں۔ وہ سوال کر رہا تھا سوئے گئے تم باتیں کرتے رہے، اپنی اپنی بچاتے رہے، اپنی پیڑھیاں مجھے بچاتے رہے، اپنی غلطی سے بچاتے رہے۔ یاد تو اس کا کس کے پاس جواب ہے؟ کیا لالچ ہے یورپ کا؟ کیوں مرزائیوں کو ویزا دیتا ہے وہ؟ سلمان رشدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو اٹھا کے لے گئے۔ برما کی سینکڑوں بچیاں روتی ہیں روز، ترستی ہیں چھت کے لیے، وہاں کسی کو خیال نہیں آیا، اور نوبل پرائز کے لیے اس بچی کو چنا گیا جو امت کی بیٹی تھی، اسے پہلے گمراہ کیا گیا، اور وہ کہنے لگی داڑھی سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ اسلام کی کوئی تاریخ جو ہے وہ روشن نہیں تھی، اس کا ماضی سیاہ ہے معاذ اللہ۔ ایک ہی بچی تھی جس پہ ظلم ہو رہا تھا، جو تمہارے مفادات پہ پوری اترتی ہے اسے لے جاتے ہو۔ میرا سوال ہے آج اتنے بڑے اجتماع میں، اور میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، خدا را تھوڑا ذہن پہ بوجھ ڈالو۔ ایک بی بی آسیہ مسیح جس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے معاذ اللہ دولت کے لیے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، معاذ اللہ اتنی بڑی اس نے بے ادبی کی، اور پھر اس نے جا کے کورٹ میں مانا کہ میں نے بے ادبی کی، پھر جب کورٹ میں تسلیم کیا تو اسے سزائے موت ہوئی، پھر پنجاب کے گورنر کی ڈیوٹی یورپ نے لگائی، وہ اس کا حمایتی بن کے چلا گیا، اس بی بی کو سزائے موت آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے ججوں نے سنائی، اور جب گورنر چلا گیا حمایت کے لیے اور اس نے جا کے کہا کہ جس قانون نے اسے سزا دی ہے وہ قانون کالا ہے، ناموس رسالت کا قانون بدل دینا چاہیے، اس گورنر کو ایک کاش کے رسول نے 27 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ پھر تم نے کہا جی آئین کہتا ہے سزا ہوگی، پھر اس کو سزا دی، پھر تم نے اسے پھانسی پہ لٹکایا اور رسول اللہ کا دل تم نے دکھایا۔ وہ 2 سال ہو گئے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی لگے۔ کبھی پوچھو اپنے ان این اے اور این پی اے سے، کبھی ظالموں لٹیروں سے پوچھو کہ وہ جس آسیہ کے لیے یہ سارا رٹا لگایا گیا تھا وہ آسیہ کدھر ہے؟ اس کو بھی تو آئین نے کہا تھا پھانسی لگاؤ۔ آج جو تم نے جج کے حکم پر یہاں ہم دھاوا بول دیا اور کہا عدالتیں ہمیں کہہ رہی ہیں، تو سیشن کورٹ نے کہا کہ بی بی مجرمہ پھانسی دو۔ وہ جا کر اقوام متحدہ میں حضور کی عزت کی بات کرتا ہے جو ممتاز کو قاتل کہہ رہا ہے، آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے والا، اور اس کے بدلے میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ہزاروں کارکنوں کو اندر کرنے والا، اور حافظ اور قاریوں کو سید زادوں کے گھروں میں بھی ان کی دیواریں پھلانگ کر سید زادیوں کی تقدس کو بھی پامال کرنے والا، اور مساجد میں 10-10 15 نماز نہ ہوئی، جوتوں سمیت فورسز بیٹھی رہی، ہزاروں دہشت گردی کے پرچے کٹے، حضور کی عزت کی خاطر جو لوگ باہر نکلے ان کے خلاف پرچے کٹے، قوم کو وہ ناموس رسالت کی بات یاد نہ رہی، اور 2 جملے کہنے پر کہا جی دیکھا ہے اس نے وہ کیسی بات کی۔ وہاں وہ اس پلیٹ فارم پر کہتا نا کہ حضور ہمارے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد جو بندہ بھی دعویٰ کرے نبوت کا وہ کافر اور مرتد ہے۔ اور کشمیر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور سری لنکن ٹیم یہاں کھیلنے کے لیے آ جائے، مجھے بتائیں نا وہ کون سی ریاست مدینہ تھی جس کے اندر حضور بدر کی طرف جا رہے ہوں اور پیچھے میچ ہو رہا ہو۔ حضرت عمیر بن عدی راتی گستاخ عورت نو مار کے آئے، سویر دی نماز رسول اللہ پیچھے پڑی، حضور نے سلام پھیرے تے نظر آئے لا عمیر بن عدی، حضور صفہ میں ویکھ رہے سن میرا غلام کتنے بیٹھے، اکھاں کوئی نہیں، جدو نگاہ مبارک پڑی تے فرمایا نہیں مار آئے ہو گستاخ؟ قال نعم بے ابی انت یا رسول اللہ۔ یہی بھونکتے رہنا جی، ممتاز جب کہتا ہے مارا تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا عمیر بن عدی نے یہ تو نہیں کہا میں نے نہیں مارا، کہا جی مار آیا ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مار آیا ہو۔ جدوں عمیر بن عدی یہ گل کی تھی مسجد نبی شریف سناٹا تاری ہو،
نابینا صحابی نے خود خاموشی توڑی، حضور عدالتہ تو آڑیاں، حکومت تو آڑی، ماورائے عدالت میں راتی زنانی مارا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے؟ نابینا صحابی جب ایک گل کی تھی تو میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مہر تو نے یہ سوچا کیا ہے؟ گستاخ کو مارنے کے بعد قانون تو نے ہاتھ میں لیا ہے تو ہم اس کے بدلے میں آپ کو کچھ کریں گے؟ فرمایا لا ینتطع فی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا نا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ میرے کو جرمنی دے ٹی وی والے آئے انٹرویو لین، 2 سوالوں تو بعد انہوں نے صحافیاں دی بس ہو گئی سی۔ میں کہا جلیو تو انہوں کوئی غلط فہمی ہے آسیہ مسیح دے بارے، میں کہا ایتھے تے کعبے دے غلاف نہ بھی گستاخ لٹکے ہوئے تے معافی نہیں ہے، چوڑی کے میں معافی اسی دے سکتے ہیں۔ میں کہا تے ساریاں چوڑیاں پھر دیاں، کدی کسی چوڑی نو چانڈ بھی نہیں ماری، ساڑا کوئی موقف سمجھو۔ میں جرمنی دے کیا نا جو ٹی وی ایسن ساری ٹیم وہ چلانا ہے انہوں نے، میں انہوں نے پہلے شرط لائی بھئی چلاؤ تو پھر میں دینا ہے۔ انہوں نے کہا وہ پتہ ہے میں انہوں نے جب شاہ جی تشریح کی تھی نا اسلام دی وہ رو پہ، انہوں نے کہا آج تک سانو یہ ہو جائے اسلام دا یارہ دسے ہی کسی نے۔ میں کہا فتح مکہ والے دن کتی سوئی پئی سی تے جدو رسول اللہ قریب تو گزرے تے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتا، فرمایا میرے 10,000 غلامہ نے تو گزرنا ہے، اے نہ ہوئے دے بچے پیروں تھلے آ جائیں۔ میں آکھا جلے او میں مڑ مڑ پوچھن اے ہے حدیث؟ میں آکھا ہے نا، میں آکھا جلے او کتی دے بچے بھی نہیں مرے اس دن، لیکن گستاخ کعبے نہ لٹکیا کیویں مر گیا؟ ابن قتل تے کعبے نہ لٹکے ہوئے سی نا، تے رسول اللہ نو آگے صحابہ کیا یا رسول اللہ تے تھلو چڑھ کے اتنے چلا گیا، کعبے دے غلاف نہ لٹک رہا، ایک طرف دیوار دوسری طرف کعبے دا غلاف، ہون فرماؤ میرے آقا نے فرماؤ اقتلوا، اتھے قتل کر دو مجھے۔ سبحان اللہ، توجہ۔